الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں، یہ ہمیشہ دھاندلی کرتا ہے، اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگا دیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس سے الیکشن کمیشن حکام کا واک آؤٹ۔ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال اور ای ووٹنگ سے متعلق ترامیم مسترد کر دیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات بیچنے کے الزام پر شدید برہمی کا اظہار، پیر کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ جو سارے آئینی ادارے کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن ہو، سیکریسی کا خیال رکھا جائے، جو آئین کی ضرورت ہے ہمیں نہیں کرنے دے دیں۔ وہ چارج شیٹ جو ہے حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں، کام تو آپ نے کرنا ہے۔ پارلیمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ای وی ایم کے اوپر جانا چاہیے۔ کون سی ای وی ایم یہ ڈیسائیڈ کرے گا ای سی پی۔ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتا؟ وقت آ گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا۔ اعظم سواتی کہتے ہیں تمام آئینی ادارے شفاف الیکشن کا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سب نہیں کرنے دیا جا رہا۔ چارج شیٹ حکومت پر ڈالی جا رہی ہے۔ وزارت سائنس نے بطور نمونہ مشین بنائی، ای وی ایم سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ شہباز شریف نے وزراء کا رویہ دہشت گردانہ قرار دے دیا۔ کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر حکومت کے پاس دلیل نہیں، صرف دھمکی ہے۔ ای وی ایم کا آئیڈیا مسترد ہونے پر حکومت دھمکیوں پر اتر آئی ہے۔ ثابت ہو گیا حکومت کے پاس فنی اور تکنیکی سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ مریم نواز بولی ہم نے اداروں پر نہیں، صرف ان میں چھپے منفی کرداروں پر تنقید کی۔ حکومت تو پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ شاہد خاقان کہتے ہیں حکومت اپنے مفاد کے لیے ہر ادارے کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں، خود الیکشن کرائیں۔ لاہور میں صبح سویرے موسلا دھار بارش، کاہنہ میں مکان کی چھت گر گئی، 3 بچے جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ عثمان گزار کا اظہار افسوس، انتظامیہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بارشوں کے بعد کئی سڑکوں پر پانی جمع، گاڑیاں موٹر سائیکلیں پھنس گئیں۔ واسا کی ٹیم نکاسی آب میں مصروف۔ پنجاب کے کئی شہروں میں جل تھل ایک، جہلم، اوکاڑا، پاک پتن، نارووال اور پسرور میں نشیبی علاقے زیرآب، گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، کئی علاقوں کی بجلی بند، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان میں بھی طوفانی بارشیں، کوہلو کوئٹہ قومی شاہراہ بری طرح متاثر، کئی مقامات پر پل اور سڑکیں بہہ گئیں۔ کورونا کے بعد پھر تیز، پنجاب میں اسکولوں کی بندش میں توسیع۔ وزیر تعلیم مراد راز کہتے ہیں اب اسکول 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی تعلیمی ادارے مزید 1 ہفتے بند رکھنے کا اعلامیہ جاری۔ کراچی میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم، مارکیٹیں کھل گئیں۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 83 اموات، 3689 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 6.03% رہی۔ We want peace, we want stability in Afghanistan. We need to focus on immediately is the humanitarian crisis. We have to chip in. Economic collapse of Afghanistan, it will not suit the region, not suit Afghans. We must take steps to avert that. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہسپانوی ہم منصب کی ملاقات، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی بولے 4 دہائیوں بعد افغانستان میں امن کی امید پیدا ہوئی ہے جسے کھونا نہیں چاہیے۔ افغانستان کو معاشی بحران سے بچانا ہوگا، منجمد اثاثوں کو بحال کرنا ہوگا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں چاہتے افغانستان کے اثرات پڑوسی ملکوں پر پڑیں۔ کشمیر سمیت انسانی حقوق کی کہیں بھی خلاف ورزی کی اسپین حمایت نہیں کرے گا۔ پڑوسی ملک افغانستان کی مدد میں پاکستان سرِ فہرست۔ پاکستان سے پاک فضائیہ کا ایک اور طیارہ امداد لے کر قندھار پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر چیمبر آف کامرس افغانستان نصر اللہ ظہیر نے امدادی سامان وصول کیا۔ پاکستانی قونصل جنرل نعیم خان بھی موجود تھے۔ امدادی سامان لے جانے والے پاکستانی پائلٹس اور عملے کی افغان حکام کی جانب سے خوب تواضع۔ ABI نیوز کی ٹیمیں کابل اور قندھار میں موجود، پل پل کی خصوصی کوریج۔ Pakistan only wants peace and stability in Afghanistan. It's a sovereign country. We have to accept that there is a reality. There have been millions of dollars spent by India, our arch rival, in creating a fake news network. International media has done major exposés on the fake news network run by India.
انتہائی مشکل حالات میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے پاکستان افغانستان میں صرف امن کا خواہاں ہے. CNN کو انٹرویو میں بھارتی جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا بھارت امریکی طیارے کو پاکستان کا طیارہ بنا کر غلط خبریں چلاتا رہا. We heard from the Pakistanis very similar sentiment to what we heard from other countries that participated. That when it is in our interest to engage the Taliban on the basis of our national self-interest. امریکہ پاکستان کے کردار کا معترف. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو دیرینہ پارٹنر قرار دے دیا. نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا 20 سال کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے. طالبان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا سب کے مفاد میں ہے. افغان عوام کی مدد جاری رکھیں گے. کابل ایئرپورٹ سے امریکی اور دیگر ممالک کے شہریوں کی روانگی میں طالبان کے تعاون کو سراہتے ہیں. مرکزی افغان بینک کے منجمد $10 ارب کا معاملہ فیڈرل ریزرو دیکھ رہا ہے. افغانستان کی عبوری کابینہ کل حلف اٹھائے گی. افغان طالبان کے وزراء نے کابل میں دفاتر جانا شروع کر دیا. مالیاتی مسائل کے باعث سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی. You all know we have to take them at their words. Yes. And I mean, the proof of the pudding is the eating. Okay. So we will see. Very grateful to Pakistani government in actually assisting Germany in bringing not only their citizens but also the at-risk Afghans who had worked for German interests in Afghanistan. طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنا ہوں گے. طالبان کو ان کے عمل سے پرکھیں گے. جرمن سفیر کی اوے نیوز کے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو. افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کیا. کہا مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کے احکامات نہ ماننے پر سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری. سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ میں افسران کی تعیناتی کے کیس میں چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ کو بھی توہین عدالت کا نوٹس. سیکرٹری لیبر، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور دیگر کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ارسال. کینٹونمنٹ بورڈز انتخابات میں 2 روز باقی. انتخابی مہم کا فائنل راؤنڈ. گھر گھر جا کر ووٹ مانگنے کا سلسلہ جاری. کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے انتظامات مکمل. انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہوگی. سکھر میں مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کے جاں بحق ہونے کا کیس. عدالت نے مقابلہ جھوٹا قرار دے کر 6 پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. سائٹ ایریا کے رہائشی معشوق شیخ کو پولیس نے ڈاکو قرار دے کر قتل کیا تھا. لاہور کے MAO کالج میں لیکچرار پر طالبہ کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت. لیکچرار نے طالبہ کو نمبر بڑھانے کے لیے باہر ملاقات کے میسیجز بھیجے. انکوائری کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. کوشش کی ہے، آپ نے مجھے کال کیا، میں نے ہمیشہ آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہا. اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری آواز پہ لبیک کہیں گے. کامیڈی کنگ عمر شریف کی وزیر اعظم عمران خان سے بیرون ملک علاج کے لیے تعاون کی اپیل. ARY نیوز کے لیے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں عمر شریف نے کہا امید ہے عمران خان میری آواز پر لبیک کہیں گے. شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر اعظم آفس ان سے رابطے میں ہے. جیسے ہی مزید معلومات ملتی ہے فوری کام شروع ہو جائے گا. گرین شرٹس کا کیبیز کے خلاف امتحان. قومی ٹیم آج سے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کرے گی. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کل اسلام آباد پہنچے گی. ون ڈے سیریز کا آغاز 17 ستمبر سے ہوگا. 3 میچز پر مشتمل سیریز ICC ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے. کورونا کیسز میں اضافے کا خطرہ. بھارت اور انگلینڈ کے درمیان مانچسٹر ٹیسٹ منسوخ کر دیا گیا.
सीरीज के दौरान भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग और फील्डिंग कोच कोरोना का शिकार हुए। T20 वर्ल्ड कप के लिए मुस्ताफी कप्तान राशिद खान की जगह मोहम्मद नबी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज टीम सिलेक्शन पर नाखुश राशिद खान ने कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान किया था।